اس میں اس نے اتنی دفعہ اور اس جذبے سے اور اس جنون سے میرا نام لیا کہ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مریم دیکھو، تھوڑا دھیان کرو، تمہارا خاوند ہی ناراض نہ ہو جائے جس طرح تم یہ بار بار میرا نام لیتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ یہ باتیں جو بھی آپ نے سنی اس کلپ میں، یہ کل سے آپ یقیناً سن رہے ہیں، کافی پاکستان میں اس وقت اس پہ بات ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میں انیکیوکلی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی کنڈیمیبل، قابل مذمت اسٹیٹمنٹ ہے اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ایکس پرائم منسٹر کو یہ بات بالکل بھی نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اینڈ آف اسٹوری، نو ifs نو بٹس۔ لیکن آپ سے بات کرنے کا آج مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس کو کنڈیم کروں، جو کہ میں کرتا ہوں، لیکن میں اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آئی ہیو ٹو موو آن۔ اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لبرلز کا وہ مکروہ چہرہ کہ جو جب بھی پاکستان میں اس طرح کے حالات آتے ہیں وہ اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ یہ بھلے ہمارے ایف بی آر کے سابق چیف کی طرف سے بات آئی کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے، اور ان کی طرف سے جو خوشیاں منائی گئی، جس طرح سے ان لوگوں نے ہنس کے وہ کلپس بنائے اور اس پہ کیا کچھ نہیں کیا کہ جیسے پاکستان کی ناکامی میں ان کی کوئی ذاتی فتح ہے، یا کوئی اور واقعہ ہو جس طرح سے یہ ہوا دیتے ہیں، کوئی ریلیجس وائلنس کہیں ہو جائے یا ریلیجس لوگوں کا کہیں وائلنس ہو جائے، جس طرح سے اس کو پاکستان لیول پہ پھیلا دیتے ہیں کہ لٹرلی کہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ دے ڈوئنگ دا سیم تھنگ ہیئر۔ کر کیا رہے ہیں یہ؟ میں کچھ لبرلز کو میں نے فالو کیا اس معاملے میں، اور کچھ ٹویٹر سپیسز میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پہ یہ ایکسچینج کر رہے ہیں گالیوں کی لسٹیں کہ ہم نے ایکس پرائم منسٹر کو کون کون سی گالیاں دینی ہیں، اور کس طرح سے ہم نے ان گالیوں میں ایسا مارجن رکھنا ہے کہ لگے نہ کہ یہ گالی ان کو دی جا رہی ہے۔ اور کچھ تو بڑے بگڑے ہوئے، جو زیادہ بگڑے ہوئے تو وہ کہہ رہے تھے نہیں، سامنے گالیاں دینی ہیں۔ یعنی کہ یہ دفاع پیش کر رہے ہیں ایک ایکس پرائم منسٹر نے ایک اور آنریبل فیمیل پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں جو الفاظ کہے، اس کا یہ دفاع کر رہے ہیں گالیاں تخلیق کر کے۔ اور ساتھ جو ٹویٹر پہ ٹرینڈز چل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ٹرینڈز بلا وجہ نہیں چلا کرتے، ان کے پیچھے بھی چلائے جاتے ہیں۔ یہ بذات خود ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خاتون کے ڈیفنس میں، ان کے آنر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ہم جو کہنے والا ہے ان دس کیس ایکس پرائم منسٹر صاحب، ان کی جو فیمیل فیملی ممبرز ہیں ان کو ہم گالیاں دے رہے ہوں۔ کیونکہ ہم نے اگر عورت کا دفاع کرنا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی the woman not a woman۔ اگرچہ یہ بات میں ہر بار کہوں گا کہ جو کچھ کہا ہے ایکس پرائم منسٹر نے وہ غلط کہا ہے، لیکن ان کی فیمیل فیملی ممبرس کو گالیاں دے کے ہم عورت کی عزت کیسے، ہم اس کے لیے ہم اس کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں، کیسے اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور یہ جو لبرلز ہیں یہ فیول کر رہے ہیں ساری چیزوں کو۔ میں نے ان کو دیکھا ہے، فالو کر کے دیکھا ہے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے۔ ہر وہ چیز جو کنڈیم کی جانی چاہیے، جو کسی اور سیاسی پارٹی نے کسی اور سیاسی پارٹی کے لیے کہی، یہ لیولنگ کر رہے ہیں، اسکور برابر کر رہے ہیں کہ نہیں اس میں فلتھ نہیں ہے، اس میں یہ ماروی سرمت شرم سارے یہ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں وہ تو آپ نے کسی کو کہہ دیا، پرائم منسٹر صاحب، ایکس پرائم منسٹر جو ہے ان کی وائف کے بارے میں کہہ دیا، اور ان کے آنریبل فیملی ممبرز ہیں ان کے بارے میں کہہ دیا، تو اس میں وہ جواز ڈھونڈ رہے ہیں۔ The point I am making and the point they are making more importantly وہ یہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، یہ جو بدترین اس کا ورژن نکال سکتے ہیں یہ وہ نکال کے رکھتے ہیں۔ مجھے نون لیگ سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے تحریک انصاف سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے پیپلز پارٹی سے اختلاف ہو سکتا ہے، پر آئی نو کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ لبرلز کے بارے میں ایبسلیوٹلی کنونسڈ ہوں کہ یہ پرو پاکستانی نہیں ہیں۔ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو مل بیٹھ کے یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم آپس میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس کا فائدہ لبرلز ایسے لیتے ہیں کہ جیسے وہ واقعی ہیل بینٹ ہے کہ کسی طرح سے پاکستان ناکام ریاست بن جائے، سم ہاؤ یہ بن جائے۔ آئی ڈونٹ نو ان میں ان کی گین کیا ہے، خیر وہ ایک سیپریٹ چیز ہے کہ ان کی گین کیا ہے، لیکن آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم پولیٹیکلی اتنی میچورٹی دکھائیں کہ سیاست پالیسیز پہ ہونی چاہیے، اختلافات پالیسیز پہ ہونے چاہیے۔ اس کی خاتون کو غلط کہہ دیا، اس خاتون کو کچھ اپنا غلط بات کہہ دی، اس سے ہماری سیاست کی کوالٹی ڈیولپ نہیں ہوگی، اور ہم اس سے پھر ایک لو لیسنس کی طرف جائیں گے۔ ایک آدمی دوسرے کی ماں بہن کو گالی دے گا، اس کو، اور ہماری لیڈرشپ کو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا، بیکاز دیر کمز اے پوائنٹ جب مائیں بہنیں پوچھنا شروع کر دے گی کہ تم اپنے سیاسی لیڈر کے لیے کیوں مجھے گالیاں دلوا رہے ہو، اینڈ دیٹ ول بی دا ٹرننگ پوائنٹ۔ پھر ساری گالیاں جو ہیں وہ ریورس ہونا شروع ہو جائیں گی ٹورڈز آور پولیٹیکل ایلیٹ۔ تو وہ بڑا خطرناک ٹائم ہوگا جس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ خدا نہ کرے وہ ٹائم آ جائے، بیکاز دیٹ وڈ بی اے بلڈی ریوولٹ اینڈ دیٹ شوڈ بی اوائڈڈ۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیڈر سے خود ہی بات کر لیں، جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ خود ایک دوسرے سے بات کر لیں۔ اٹ سمپلی کی ناٹ گو آن۔ اور یہ جو لبرل طبقہ ہے، میرا یہ ایک
सेल्फ क्रिएटेड मिशन है कि इनका जो बदतरीन चेहरा है, भले वो ड्रामों की सूरत में आता हो, वो पॉलिटिकल कमेंट्रीज की सूरत में आता हो, वो सोशल इश्यूज़ पे कमेंट्री की सूरत में आता हो, इस्लाम को मलाइन जिस तरह से ये करते हैं, छोटे से छोटे वाक़े को ये हवा बनाते हैं, जो बड़े वाक़यात हैं वो तो हैं ही काबिल मज़म्मत, छोटे से छोटे वाक़यात को जिस तरह से ये मजहबी रंग दे के लोगों के सामने लेके आते हैं, उसको एक्सपोज करना, that is what my purpose is and I will inshallah continue to do so. But like I always say कि मैं ये काम कर सकता हूँ, एक हद तक कर सकता हूँ, लेकिन जब पॉलिटिकल मैसेज की बात आती है तो सबको अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रजू करना होगा और एक बॉटम लाइन बनानी होगी कि इससे नीचे हम कभी भी ना जाएं ताकि इन लोगों को मौका ना मिले.